والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں سلام سے متعلق آیات پر کلام چل رہا تھا، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک آیت کریمہ عرض کی 54، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ حبیب جب یہ ہماری آیات پر ایمان لانے والے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں فقل سلام علیکم، تو آپ انہیں فرمائیے سلام علیکم۔ تو ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہاں پہ قل ویسے تو امر کا صیغہ ہے، جس سے اور امر کا صیغہ مطلقاً آئے، کوئی کنڈیشن نہ ہو اس میں، تو پھر وہ وجوب ثابت کرتا ہے، اس سے بعض اوقات فرضیت بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر استحباب کے لیے ہے کہ اچھا ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس آئے تو آپ سلام فرمائیے، ان کو سلام علیکم کہیے۔ اور یہ کوئی ہم اپنے پاس سے تعین نہیں کر سکتے ہیں، یہ علماء اسلام کا کام ہے، جنہوں نے دلائل شرعیہ پر غور و تفکر کیا، سینکڑوں دلائل ان کے سامنے ہوتے ہیں، تب وہ ایک نتیجہ مرتب کرتے ہیں۔ ہماری عوام کی سب سے بڑی غلطی، بہت بڑی غلطی کہہ لیں، یہی ہے کہ وہ ایک آیت پڑھ لیں گی، کہیں سے کوئی ایک حدیث انہوں نے پڑھی، اور فوراً سے نتیجہ مرتب کر کے اور دوسروں کی گرفت اور تنقید اور محاسبے کی طرف مائل ہو گئے۔ دیکھیں علماء تو یہ کہتے ہیں، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ وہ علماء کوئی بیچارے چنے تو نہیں بیچ رہے چوک کے اوپر، یہ انہوں نے سینکڑوں آیات پڑھی ہیں، سینکڑوں حدیثیں ان کے سامنے ہوتی ہیں۔ ہوتا یہ یاد رکھیں، جو مسئلہ نکالا جاتا ہے اس موضوع سے متعلق جتنی بھی آیات ہوتی ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں، جتنی حدیثیں لاکھوں کی تعداد میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن جو اس سے متعلق ہے مثلا سینکڑوں حدیثیں وہ جمع کر لیں گے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ، پھر صحابہ کرام کے افعال و اعمال، پھر تابعین تک کے، وہ سب سامنے رکھنے کے بعد اب اس سے نتیجہ مرتب کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک آیت یا حدیث آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو فوراً ایک بہت بڑا عالم اور مفتی سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور اس کی روشنی میں دوسروں کا محاسبہ شروع کرتے ہیں، جو یقیناً ایک غلط بات ہے۔ تو پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ ملاقات کریں، ہمارا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم کہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اور سلام علیکم کہیں، یہ بھی صحیح ہے، اور اگر صرف سلام بھی کہتے ہیں، سلام، دوسرے نے بھی کہا سلام، تو ٹھیک ہے، لیکن اور یہ عموماً ہم لکھنے میں کرتے ہیں، جیسے میسیج کر رہے ہیں یا میل بھیج رہے ہیں تو اس میں پہلے سلام لکھ دیتے ہیں، تو یہ مکمل سلام ہی ہے اور سلامتی کی دعا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی پورا سلام لکھیں السلام علیکم، یہ پورا یا آدھا سلام نہیں ہوتا ہے، سلام بھی ایک سلام ہے، اور السلام علیکم بھی سلام کرنے کے لیے ایک لفظ ہے جس کو آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ تو یہ سنت ہوتا ہے سلام کرنا، اور ہم نے آپ کے پچھلے پروگرام میں یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ جب بھی آپ سلام کریں یا جواب دیں، جہاں کچھ کہنا ہوتا ہے، کچھ پڑھنا شریعت کو مطلوب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے اتنی آواز سے کہو، اتنی آواز سے پڑھو کہ آپ کے اپنے کان کم از کم سن لیں، اور خصوصاً جب آپ مخاطب سے کوئی بات کہہ رہے ہیں، اس میں تعلق صرف آپ کی اپنی ذات کا نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ نماز میں اکیلے قرات کر رہے ہیں، وہ تو پھر اپنے آپ کو ہی سنانا ہے، کسی اور سے خطاب تو ہے نہیں، لیکن جب آپ سلام کر رہے ہیں تو لازم بات ہے سامنے والے کو مخاطب خطاب کر رہے ہیں، اسے مخاطب کر رہے ہیں، تو پھر اتنی آواز کم از کم ہو کہ اس شخص کو بھی تو سنے، تو تب سنت ادا ہوگی۔ اسی طرح جب وہ جواب دیتا ہے تو جواب کا وجوب اس وقت پورا ہوگا کہ جب آپ کے کانوں تک، یا آپ اگر جواب دے رہے ہیں تو اس کے کانوں تک آواز پہنچ جائے۔ اور آخری میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ ہمارے ہاں عموماً ہوتا ہے کہ جب کوئی چھوٹے آتے ہیں تو بڑوں کے کان منتظر ہوتے ہیں کہ چھوٹے ہمیں سلام کریں، اور ادب بھی یہی ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیدل سوار کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوں کو سلام کرے، اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ تو اس لیے طریقہ کار تو یہی ہوتا ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، لیکن اگر بالفرض بڑا اظہار عاجزی کے لیے، تواضع کے لیے، انکساری کے اظہار کے لیے، اپنے آپ کو تکبر سے محفوظ رکھنے کے لیے، اور اپنے متبعین یا اپنے چھوٹوں کو ایک اچھی عادت سکھانے کے لیے اگر خود سلام میں پہل کر دیتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی چیز ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ہم نے بتایا تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے، ازواج کو سلام کیا کرتے تھے۔ آج یہاں پہ ہمارے ہاں تکبر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بیوی کو سلام کرنا تو بہت شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ میں بیوی کو سلام کروں۔ خواہش ہوتی ہے کہ شوہر نامدار گھر میں آئیں تو فوراً گھر والے ریڈ الرٹ ہو جائیں اور فوراً سلوٹ ماریں، جی سلام کریں، تو ٹھیک ہے، نہیں کیا
تو جی بیوی بدتمیز ہے اور یہ اور وہ ہے۔ اسی طریقے سے افسر ماتحت سے سلام کی توقع کرتا ہے، ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس سے چاہتا ہے کہ یہ مجھے سلام کرے، اگرچہ طریقہ کار جسے میں نے آپ کو بتایا یہی ہے کہ جو نیچے والا ہے وہ اوپر والے کو سلام کرے، یعنی چھوٹا بڑے کو، چاہے عہدے کے لحاظ سے چھوٹا ہو چاہے عمر کے لحاظ سے چھوٹا ہو، لیکن بڑے کو فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک عمل مبارکہ خود کر کے دکھا دیا تو اللہ تعالیٰ کے بعد آپ سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، تو کون کس جہت سے تکبر کر سکتا ہے؟ اگر وہ کہے جی میں مثال کے طور پہ میں ایک بہت بڑا پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا اگر کوئی شخص بالفرض، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا منصب تو اس شخص کے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی دولت کو سامنے رکھے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دولت مند کون ہوگا؟ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی چابیاں میرے حوالے فرما دی ہیں۔ اب آپ بتائیے جو خزائن الارض والسماوات تھے وہ سرکار کو دے دی گئیں، تمام کنجیاں، مفاتیح و خزائن السماوات والارض یہ سرکار کے ہاتھ میں تھی۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو مدینے کا پہاڑ سونے کے بن کر میرے پیچھے پیچھے چلے، یعنی اتنی آپ کے پاس قدرت اور دولت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ سلام کر رہے ہیں تو کوئی یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اور بھی کوئی بھی آپ جہت لے لیں کہ جو کسی وصف کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے چاہے کہ میں سلام نہ کروں، وہ وصف اگر اچھا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اولیٰ موجود ہوگا۔ تو جب ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل فرما رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ جیسے عرض کیا کہ تکبر کا توڑ ہے، بعض اوقات بڑا پن ہوتا ہے ہمارے اندر، اور اس تکبر کے توڑ کے لیے بہتر ہے کہ سلام کریں۔ اگر آپ کا ڈرائیور ہے تو آپ اس سے سلام کریں، اگر آپ کا باورچی ہے، آپ کا خانسامہ ہے، اگر آپ کا اسی طرح مطلب مالی ہے بالفرض، اس سے آپ سلام کریں۔ آپ آفس میں جاتے ہیں، جو آپ کا پی این وغیرہ کھڑا ہو بیچارہ چپڑاسی ہے، اسے آپ سلام کریں۔ اس سے ایک تو اس کے دل میں اتنی محبت پیدا ہوگی کہ اتنے بڑے افسر ہو کے مجھے سلام کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی افسر نہیں ہو سکتا پوری کائنات میں۔ جب آپ سلام کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی سلام کرنا چاہیے، ہمیں کیوں عار محسوس ہونی چاہیے؟ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سلام میں ہر شخص پہل کرے، یہ نہ دیکھے کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑے جو ہیں وہ اس پہ شدید ناراض ہو جاتے ہیں، اگر کوئی چھوٹا آ کے سلام نہ کرے، ٹھیک ہے اس نے غلطی کی، اس نے ادب کے خلاف کیا، تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو احساس دلانے کے لیے آپ سلام کر لیں۔ لیکن جب ہم تو ہوتے ہیں بڑے، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس کو سلام کریں، تو پھر ہم اس کو سناتے ہیں، اور صرف ایک سلام نہ کرنے کی بنا پر بعض اوقات اتنی اس کی بے عزتی کرتے ہیں کہ آئندہ یا تو وہ بیچارہ انسان بن جائے گا ہماری نظر میں، کیونکہ ابھی وہ انسان نہیں ہے، اور یا پھر وہ ایسا بدظن ہوگا کہ ہمارے سامنے آنا چھوڑ دے گا کہ نہیں یار وہ تو بہت ہی ڈانٹا تھا اس دن۔ تو اس لیے سلام بہت اچھی چیز ہے، چاہے بڑا کرے چھوٹا کرے، اور ہماری گزارش یہی ہے کہ جتنے گھر کے بڑے ہیں وہ اگر سلام کو عام کرنے کے لیے اپنے آپ کو عملی طور پہ پیش کریں تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ آج اگلی ایک آیت پہ کلام کرتے ہیں، 86 نمبر آیت ہے سورہ نساء کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سلام کے جواب کے بارے میں ایک حکم ارشاد فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے، وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، جب کوئی شخص تمہیں کسی بھی لفظ کے ساتھ سلام کرے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو تم اس سے بہتر جواب میں کہو، بہتر بات یا بہتر لفظ جواب میں کہو، یا وہی کہہ دو، ردوہا اسی کو لوٹا دو۔ جیسے کوئی کہتا ہے جی سلام، یہ چھوٹا لفظ ہے، جتنے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں ثواب بہرحال زیادہ ہوتا ہے، سلام کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ سلام کہا، آپ نے کہا وعلیکم السلام، کسی نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔ تو یہاں تک سلام جو ہے وہ ثابت ہے ابو داؤد کی ایک روایت سے، اور بعض مغفرہ کا انکار کرتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اتنا ہی کہہ دیا جائے۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ اب اس سے استدلال فقہاء نے یہ کیا ہے کہ یہاں پہ صیغہ امر ہے جواب کے لیے کہ آپ جواب ویسا ہی سلام کا جواب دیں، تو یہاں پر وجوب رکھا ہے کہ اگر کوئی ہمیں سلام کرتا ہے تو سلام کرنا تو سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب کوئی ہمیں سلام کرے تو اس کا جواب دیں۔
اور جواب دینے کا اصول میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ اتنی آواز سے کم از کم کہ سامنے والے کے کان اس کو سنیں، کیونکہ یہاں معاملہ خطاب کا ہے، ایک دوسرے کو ہم مخاطب کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہی بات جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی کہ ہمارے بڑے بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کوئی بچہ آگے کہتا ہے جی السلام علیکم، جیتے رہو بیٹا جیتے رہو، سر پہ ہاتھ پھیر دیں گے جیتے رہو، اور بعض اوقات وہ کوئی بھی لفظ نہیں، بس یوں گردن ہلا دی، خصوصاً جب منہ میں پان بھرا ہو خاص طور پر تو منہ کر کے بس وہ جی ٹھیک ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب تھا، جب آپ نے سلام کا جواب سلام کے لفظ کے ساتھ نہیں دیا، خالی جیتے رہو کہا، یہ کوئی ہمارے شرعی لحاظ سے سلام کا جواب نہیں ہے، تو فقہائے اسلام نے سلام کے جواب کو واجب کہا ہے، لہٰذا کوئی جواب نہیں دے گا تو ترک واجب ہوا، اور ترک واجب گناہ صغیرہ ہوتا ہے۔ اور لکھا یہی ہے فقہاء نے، اور حدیث میں بھی ہے، سرکار نے شاید فرمایا کہ کوئی صغیرہ اصرار سے کبیرہ صغیرہ نہیں رہتا، سرکار نے فرمایا کوئی صغیرہ اصرار سے صغیرہ نہیں رہتا، یعنی کبیرہ بن جاتا ہے۔ اصرار کا مطلب کوئی غلطی لگاتار 3 مرتبہ کر لینا، اس کو اصرار کہا ہے، تکرار کہا ہے، کثرت سے کہا ہے، اس طرح کے درمیان میں توبہ نہ ہو۔ مثلا کسی نے سلام کیا جیتے رہو، دوسرے نے سلام کیا جیتے رہو، تیسرے نے سلام کیا خوش رہو بیٹا، تو یہ 3 دفعہ سلام گویا کہ ترک ہوا، تو ترک سلام پر اصرار اور تکرار پائی گئی۔ اور جب صغیرہ گناہ لگاتار کیا جائے، اصرار کے ساتھ کیا جائے تو کبیرہ بن جاتا ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سلام کا جواب دیں۔ جو بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں انہوں نے کبھی سلام سنا ہو اور جواب نہ دیا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے عادت بنا لیں کہ سلام کا جواب دیں۔ ہاں یہاں ایک بات میں ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے مطلب سلام ہم کسی محرم کو کر رہے ہوتے ہیں، اس میں چاہے عورت ہو چاہے مرد، اس میں تو یہی اصول ہے کہ اتنی آواز سے کہیں کہ سامنے والا سن لے، لیکن اگر کوئی نامحرم عورت ہے اس کے سلام اور جواب کا اس مسئلہ تھوڑا سا علیحدہ ہے۔ فقہاء نے تو یہی لکھا ہے کہ اگر نامحرم عورت سلام کرے تو پہلی بات تو یہ کہ مرد اس کو سلام میں پہل نہ کرے، اسی طرح نامحرم عورت کسی دوسرے اجنبی مرد کو سلام میں پہل نہ کرے، اور دوسری بات یہ اگر ان دونوں میں سے کوئی سلام کر بھی دے تو اتنی آواز سے جواب نہ دیں کہ سامنے والے تک سنیں۔ لیکن یہ مطلب یہ اس میں صورتحال بڑی مختلف ہوتی ہیں۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے اب روڈ پہ جا رہے ہیں، کوئی اجنبی عورت آگے اس کو سلام کر رہا ہے کوئی شخص، تو وہ جواب نہ دے، کیوں؟ اس لیے کہ اجنبی کو سلام کا جواب دینے کا مطلب اسے اپنی طرف مائل کر لینا، کیونکہ اگر کوئی ایسا لڑکا ہے اس نے کسی لڑکی کو سلام کیا اور وہ جواب دے دے تو وہ فوراً ہیرو بن جائے گا، خوش فہمی کا شکار ہو جائے گا کہ بھئی میرے تو سلام میں اتنی تاثیر آ گئی کہ جن سے مخالف میرے طرف مائل ہو گئی، تو یہ تو پھر غلط روش کی طرف نکل جائیں گے۔ لیکن بعض اوقات نامحرم ہوتی ہے عورت لیکن سلام کا جواب دینا پڑتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہم پروگرام کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کر، اب لائیو کالز آتی ہیں، خواتین سلام کرتی ہیں، یا ہماری عادت ہوتی ہے کہ جیسی کوئی کال ملی تو پھر ہم کہتے ہیں السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ اب پتہ چلا سامنے سے عورت ہے، سامنے عورت ہے، تو اس لیے اب یہ نامحرم کو سلام ہو گیا، لیکن یہ ایک مجبوری کی صورت ہے، کیونکہ اگر اس اصول پر عمل کریں کہ فقہاء نے جو فرمایا کہ نامحرم کو سلام نہ کریں، وہ اسی لیے کہ دل کا میلان ہوگا، فتنہ بڑھے گا، مرد عورت کے اندر اجنبیت ختم ہوگی، تھوڑے بے تکلف پن پیدا ہوگا، کیونکہ جب سلام جواب ہوتا ہے تو پھر ایسے سے انسان تھوڑا سا فری ہوتا ہے اور یہ فتنے کا باعث بنے گا۔ لیکن جب اس قسم کی صورتحال ہو کہ لائیو کال آ رہی ہیں، اس کے سلام کا جواب دے دیا، اگر جواب نہ دیا جائے اس اصول کے پیش نظر تو بہت سارے لاکھوں دیکھنے والے ایسے ہوں گے، بولیں گے دیکھیں جی مذہب اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں اور سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اچھا، یا پھر یوں کریں کہ ہر پروگرام میں اس کا دہرائیں، اس کو ہر پروگرام میں دہرایا جائے کہ بھی مسئلہ یوں ہے، ہم جو بہنیں سلام وہ کال کریں گی نہ وہ ہمیں سلام کریں نہ ہم ان کو جواب دیں گے۔ اچھا، پھر اس میں اگر واقعی لوگوں کو بدگمانی سے بچانا مقصود ہے تو یہ تو نہیں کہ سب پروگرام کے شروع میں آ کر بیٹھ جائیں گے، اس کا مطلب اس بات کو بار بار دہرایا جائے، جیسی عورت کا آئے کوئی فون، سلام کا جواب نہ دے، پہلے وضاحت کرے بھی میں نے اس لیے جواب نہیں دیا ہے کہ یہ ہے نامحرم اور فقہاء نے منع کیا اس لیے، پھر دوسرا آئے پھر وہ جواب۔ اب جو نئے نئے جوائن کرتے جائیں گے ان کو تو یہ بات پتہ چلتی جائے گی، لیکن جو شروع سے بیٹھا ہوا ہے وہ سر پکڑ لے گا کہ بھائی پاگل تو نہیں ہو گئے، ہر کال پہ یہ بولتے ہیں، ہر کال پہ یہ بولتے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ایسی صورت میں جب کہ آن لائن مطلب لائیو کال آ رہی ہے، ہمیں نہیں پتہ وہ کون خاتون ہے کون نہیں ہے، وہ ہمیں تو جانتی ہیں کہ ہم چلیں کہ اسکالر ہیں، لیکن کہاں ملاقات،
کوئی ہمارا پرسنل نمبر بھی ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، تو مزید کوئی فتنے فساد کی طرف یہ چیز لے کر نہیں جاتی ہے، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ ایسی عورتیں ڈاکٹر کو چیک اپ کرانے جاتی ہیں، بعض اوقات میل ہوتے ہیں، وہ سلام کرتا ہے اور جواب دیتی ہے، کیونکہ اگر جواب نہ دے ڈاکٹر کہے گا بھی بڑی بدتمیز قسم کی عورت ہیں، یا عورت اگر سلام نہ کرے تو بعض اوقات ڈاکٹر برا مان جاتے ہیں، تو اس لیے اسی طرح وکیل ہے وہ ان کو دعا سلام ہوتی ہے۔ ایسے ہی خاندان والے آ کے مل کے بیٹھتے ہیں، کزنز وغیرہ آ جاتے ہیں، خصوصاً مثال کے طور پر ایک خاندان ہے، ان کی بچی کی شادی ہوئی ہے، اب سسرال والے آئے ہوئے ہیں تو نامحرم ہیں، بعض اوقات تو سلام کر ہی دیتی ہیں خواتین، پردے میں رہ کے چاہے کریں، جیسے بچی کا سسر آیا تو پھر وہ پردے میں رہ کے بھائی صاحب السلام علیکم، کیا خیریت سے ہیں آپ، تشریف رکھیے، اس طرح عورتیں ریسیو کرتی ہیں۔ تو اس لیے اگر یہ حکم عام رکھا جائے کہ کوئی محرم مرد نامحرم عورت کو سلام نہیں کر سکتا، کوئی نامحرم مرد کو سلام نہیں کر سکتی، یا کریں تو اتنی آواز سے کہ بس اپنے کان کو سنیں، تو آج کل کے دور کے اعتبار سے گھروں میں جھگڑے ہوں گے، فتنے ہوں گے، فساد ہوں گے۔ مثال کے طور پہ لڑکا یہ کہے گا، شوہر یہ کہے گا کہ میرے والد صاحب گئے تھے، تمہاری امی نے سلام تک نہیں کیا، اب وہ بچی کہے کہ جی شرعی مسئلہ یہ ہے، اصول یہ ہے۔ اب کون، بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کوئی شرعی مسئلہ، کوئی اصول سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے مروتاً ہم خلاصہ یہی کریں گے کہ اگر مرد یہ سمجھتا ہے کہ میرا نامحرم کو عورت کو سلام کرنا فتنے کا باعث بن سکتا ہے، اسی طرح عورت یہ تصور کرے کہ میرے سلام کرنے سے فتنہ نمودار ہوگا، فتنہ جاگے گا، قلب میں شیطان اپنا اثر کرنا شروع کر دے گا، تو پھر نہ کریں۔ جیسے ویسے سٹاپ پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو ایک آدمی جا کے عورت کے پاس کھڑو کے بولے السلام علیکم، اب وہ جواب دے وعلیکم السلام، نہ جان نہ پہچان، تو یقینی سی بات ہے کہ یہاں پر چونکہ شروع میں جان پہچان نہیں ہے تو سلام کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ بلکہ جان پہچان کا سبب بنے گا، اور ایک نامحرم کا جان پہچان کا سبب بنے گا تو آگے فتنے بڑھیں گے، تو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ سلام کا جواب دینا واجب ضرور ہے، لیکن ہر جگہ نہیں ہوتا ہے، جیسے نامحرم کے مسئلے میں جہاں فتنہ فساد کا اندیشہ ہو۔ باقی یہ کہ اگر فتنہ فساد وغیرہ کا اندیشہ نہیں ہے، یا مرد کو سلام کر رہا ہے، تو پھر سلام کا جواب دینا واجب ہے اور ترک گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل پیرا ہونے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔